السلام علیکم دوستو، داستان راؤ کے چینل میں خوش آمدید۔ نئی کہانیاں اور اس طرح کی مزید ہارر سٹوری سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ فوراً نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میرا نام حارث ہے اور جو واقعہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ کسی سنی سنائی کہانی، افواہ یا رات کے ڈر کا نتیجہ نہیں ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میں اور میرا بچپن کا دوست عدیل ایک سرکاری نوکری کے امتحان کے لیے اپنے گاؤں سے شہر جا رہے تھے۔ امتحان صبح 9 بجے تھا، مگر ہمارے گاؤں سے شہر کا فاصلہ صرف میلوں کا نہیں تھا، حالات کا بھی تھا۔ شہر ہمارے لیے صرف ایک جگہ نہیں تھا جہاں امتحان ہونا تھا، بلکہ وہ ایک ایسا دروازہ محسوس ہو رہا تھا جس کے پار شاید ہماری زندگی بدل سکتی تھی۔ ہمارا گاؤں شہر سے تقریباً 3 گھنٹے دور تھا، مگر رستہ ایسا تھا جہاں صبح کی بس پر مکمل بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کبھی بس وقت پر آتی، کبھی آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جاتی، کبھی رستے میں کسی خراب ٹریکٹر، دھند یا پولیس ناکے کی وجہ سے رک جاتی، اور ہمارے پاس دیر کی کوئی گنجائش نہیں تھی کیونکہ سرکاری امتحان میں 5 منٹ کی تاخیر بھی کئی مہینوں کی محنت کو ضائع کر سکتی ہے۔ ہمارے لیے وہ امتحان صرف ایک پیپر نہیں تھا، وہ گھر کے اندر رکھی ہوئی ان خاموش امیدوں کا جواب تھا جو کسی نے زبان سے نہیں کہی مگر ہر روز چہروں پر دیکھی جا سکتی تھی۔ گاؤں کے گھروں میں سرکاری نوکری صرف روزگار نہیں ہوتی، وہ باپ کی جھکی ہوئی کمر کا سہارا دینے کا خواب ہوتی ہے، ماں کی دعاؤں کا جواب ہوتی ہے، بہن بھائیوں کے مستقبل کی حفاظت ہوتی ہے، اور اپنے نام کے ساتھ ایک ایسی عزت جڑ جانے کا احساس ہوتی ہے جس کے لیے لوگ برسوں کا انتظار کرتے ہیں۔ میں اور عدیل بچپن سے ساتھ تھے، مگر عمر کے ساتھ ہم دونوں کی تبدیلیاں مختلف تھیں۔ کبھی کبھی باتوں میں اپنی پریشانی چھپا لیتا تھا، مگر عدیل ایسا نہیں تھا۔ وہ کم بولتا تھا مگر اس کی خاموشی خالی نہیں ہوتی تھی، اس میں گھر کی ذمہ داریاں، وقت سے پہلے بڑا ہو جانے والی سنجیدگی اور ایک مستقل فکر شامل رہتی تھی۔ اس کے والد کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا تھا، اور اس دن کے بعد عدیل نے شاید اپنے لیے جینا آہستہ آہستہ کم کر دیا تھا۔ اس کی ماں سلائی کر کے گھر چلاتی تھی، 2 چھوٹی بہنیں پڑھتی تھی، اور عدیل ہر چھوٹی بڑی بات میں یہ سوچتا تھا کہ گھر پر بوجھ کم کیسے ہو۔ وہ امتحان اس کے لیے مخص ایک سرکاری اسامی نہیں تھا، بلکہ اپنی ماں کے ہاتھوں کی سوئی دھاگے والی محنت کو آرام دینے کی کوشش تھی۔ میرے اپنے حالات بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں تھے۔ والد صاحب کھیتی باڑی کرتے تھے، مگر کھیتی اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ کبھی فصل اچھی ہو جاتی تھی تو گھر میں چند مہینوں سکون رہتا، اور کبھی بارش غلط وقت پر ہو جاتی، کھاد مہنگی ہو جاتی یا منڈی میں ریٹ گر جاتا تو پورا سال قرض اور حساب کتاب میں گزر جاتا۔ میں کئی مہینوں سے یہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ نوکری لگ گئی تو کم سے کم گھر میں ہر مہینے ایک پکی آمدنی آئے گی، ابو کو ہر موسم کے رحم و کرم پر نہیں رہنا پڑے گا، اور امی کے چہرے پر وہ مستقل فکر مندی کچھ کم ہو جائے گی جو چھپاتی تھی مگر چھپا نہیں پاتی تھی۔ ہم نے اس امتحان کی تیاری بھی عام تیاری کی طرح نہیں کی تھی۔ دن میں گھر کا کام، کبھی کھیت، کبھی بازار، کبھی کسی رشتہ دار کا کام، اور شام ہوتے ہی ہم دونوں مسجد کے پیچھے والے چھوٹے کمرے میں بیٹھ جاتے جہاں ایک پرانی سی میز، 2 ٹوٹی کرسیاں اور دیوار پر لٹکا ہوا پنکھا تھا جو چلتے ہوئے بھی گرمی کو مکمل نہیں کرتا تھا۔ امتحان سے ایک دن پہلے ہم نے آخری بار وقت کا حساب لگایا۔ صبح والی بس خطرناک تھی کیونکہ اگر وہ 6 بجے کی بجائے 6:30 آئی تو شہر پہنچتے پہنچتے 8 بج سکتے تھے۔ پھر آڑے سے امتحان مرکز تک کا فاصلہ، ناشتہ، رش اور کاغذات چیک ہونے کا وقت لگ جاتا۔ آخر میں یہ طے ہوا کہ رات کو نکلنا بہتر ہے، شہر پہنچ کر فجر کسی مسجد میں پڑھیں گے، پھر امتحانی مرکز جائیں گے۔ اس وقت یہ فیصلہ عقل مندی لگ رہا تھا، مگر اب سوچتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کبھی کبھی انسان جس چیز کو احتیاط سمجھتا ہے وہی اسے ایسے راستے پر لے جاتی ہے جہاں احتیاط کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ ہماری غلطی شاید یہی سے شروع ہوئی تھی۔ گاؤں کے بزرگ اکثر کہا کرتے تھے کہ رات کا سفر صرف مجبوری میں کرو، اور اگر کرو تو سنسان اڈے پر آخری سواری کا انتظار کبھی نہ کرو۔ اس وقت ہمیں یہ بات پرانی سوچ لگتی تھی، جیسے بزرگ ہر روز میں خوف ڈھونڈ لیتے تھے، مگر کچھ نصیحتیں وقت کے ساتھ پرانی نہیں ہوتی، بس انسان ان کی قیمت دیر سے سمجھتا ہے۔ اس رات
عشاء کے بعد جب میں گھر سے نکلنے لگا تو امی نے معمول سے زیادہ خاموشی کے ساتھ میرا بیگ چیک کیا۔ رول نمبر، سلپ، شناختی کارڈ، قلم، پانی کی بوتل، ایک کپڑا اور 2 پراٹھے جو انہوں نے زبردستی رکھ دیے تھے۔ جاتے وقت انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھ کر دم کیا۔ ابو صحن میں چرپائی پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، وقت سے پہلے پہنچنا اچھی بات ہے مگر رستہ دیکھ کر چلنا۔ اس وقت میں نے اس جملے کو عام باپ والی نصیحت سمجھا، مگر رات کے ایک حصے میں یہی جملہ میرے ذہن میں ایسے گونجا جیسے کسی نے اندھیرے میں میرا کندھا پکڑ کر خبردار کیا ہو۔ عدیل گاؤں کے چوک کے پاس پہلے سے کھڑا تھا۔ اس نے خاکی رنگ کا پرانا کوٹ پہن رکھا تھا، ہاتھ میں فائل تھی جیسے اس نے پلاسٹک میں لپیٹ کر سینے سے لگا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے نیند کی کمی صاف دکھائی دے رہی تھی، مگر چہرے پر ایک عجیب سا عزم بھی تھا۔ میں نے مذاق میں کہا، لگتا ہے آج تو کلرک بن کر ہی واپس آئے گا۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بس دعا کر اس بار کچھ ہو جائے۔ اس کے یہ الفاظ عام تھے مگر اس کے لہجے میں اتنی تھکن اور امید ایک ساتھ تھی کہ میں کچھ لمحے جواب نہ دے سکا۔ چوک میں اس وقت صرف ایک پان کی بند دکان، مسجد کے مینار کے پیلی روشنی اور نیم کے درخت کے نیچے بیٹھے 2 بزرگ نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے ہمیں جاتے دیکھا تو پوچھا، کہاں جا رہے ہو اس وقت؟ عدیل نے کہا، شہر، امتحان ہے صبح۔ بزرگ نے چند لمحے ہمیں دیکھا، پھر بہت آہستہ کہا، آخری سواری ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی۔ ہم دونوں نے یہ بات سن کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے آگے بڑھ گئے۔ گاؤں کی گلیوں میں اس وقت خاموشی اتر چکی تھی۔ دن میں یہی گلیاں بچوں کے شور، مویشی کی آواز اور لوگوں کی آمد و رفت سے بھری رہتی تھی، مگر رات کو وہی گلیاں تنگ اور اجنبی محسوس ہونے لگتی تھی۔ کہیں سے کسی صحن میں کمزور بلب جل رہا تھا، کہیں دروازے کے پیچھے سے کھانسی کی آواز آتی، کہیں کوئی آخری بار کنڈی بند کر رہا ہوتا، اور دور مسجد سے عشاء کے بعد کی ہلکی سی تلاوت کی گونج ابھی بھی ہوا میں باقی تھی۔ جب ہم نے آخری موڑ کاٹا تو سامنے کچی سڑک شروع ہو گئی، جس کے بعد کھیت تھے، اندھیرا تھا اور مین روڈ تک پھیلتا ہوا وہ رستہ تھا جو دن میں بہت عام لگتا تھا مگر رات کو کسی اور ہی دنیا میں جاتا محسوس ہوتا تھا۔ وہاں جگہ کوئی باقاعدہ بس اڈا نہیں تھا، بس سڑک کے کنارے ایک پرانی چائے کی دکان، 2 لکڑی کی بینچ اور ایک بجلی کا کھمبا تھا جس پر لگا پیلا بلب ہوا میں ہلتی تار کی وجہ سے بار بار مدھم ہو جاتا تھا۔ رات ٹھنڈی تھی، دھند آہستہ آہستہ کھیتوں سے اٹھ کر سڑک پر آنے لگ گئی تھی۔ دور سے گزرتے ٹرکوں کی ہیڈ لائٹس کچھ لمحوں کے لیے ہر چیز کو روشن کرتی، پھر شور کے ساتھ گزر جاتے اور دوبارہ وہی سنسان لوٹ جاتے۔ ہم نے وہاں کھڑے ہو کر آخری شہر جانے والی ویگن کا انتظار شروع کیا۔ دکان والا بوڑھا آدمی شٹر آدھا گیر چکا تھا اور جب اسے پتہ چلا کہ ہم شہر امتحان دینے جا رہے ہیں تو اس نے صرف اتنا کہا، بیٹا آج دھند زیادہ ہے، جو سواری ملے اس کا راستہ ضرور پوچھ لینا۔ 11 بج گئے، پھر 11:15، پھر 11:30، مگر شہر جانے والی ویگن نہیں آئی۔ سڑک پر کبھی کوئی ٹرک گزرتا، کبھی کوئی خالی ٹریکٹر، مگر کوئی ایسی سواری نہیں رکی جو شہر جا رہی ہو۔ عدیل بار بار گھڑی دیکھتا، پھر اپنی فائل کو دیکھتا، پھر سڑک کی طرف نگاہیں جما دیتا۔ اس کے چہرے پر پریشانی صاف تھی مگر وہ مجھے گھبرانا نہیں چاہتا تھا۔ میں بھی اسے تسلی دے رہا تھا، کوئی نہ کوئی گاڑی مل جائے گی، مگر اندر سے مجھے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ ہم مشکل میں ہیں۔ گھر واپس جانا مطلب امتحان کا خطرہ، صبح تک انتظار کرنا مطلب دیر کا خطرہ، اور اس وقت کسی اجنبی سواری میں بیٹھنا مطلب نامعلوم خطرہ۔ انسان کبھی کبھی 3 غلط رستوں میں سے اسی رستے کو چن لیتا ہے جو اس لمحے سب سے کم غلط لگتا ہے، اور اکثر وہی فیصلہ بعد میں سب سے بھاری ثابت ہوتا ہے۔ تقریباً 12 بجنے میں کچھ منٹ باقی تھے جب دھند کا اندر سے ایک گاڑی کی مدھم لائٹس دکھائی دی۔ پہلے لگا کوئی پرانی ویگن ہے، مگر قریب آنے پر معلوم ہوا کہ وہ ایک سفید ہائی روف تھی جس کا رنگ مٹی اور نمی سے پیلا پڑ چکا تھا۔ گاڑی ہمارے سامنے آ کر بہت آہستہ رکی، پچھلا دروازہ اندر سے کھلا اور ایک درمیانی عمر کا آدمی باہر نکلا۔ اس نے کالی جیکٹ پہن رکھی تھی، چہرے پر ہلکی داڑھی تھی اور اس کی آنکھیں عجیب طور پر خاموش تھی۔ اس نے ہم سے منزل نہیں پوچھی، بس سیدھا کہا، شہر جانا ہے، صبح امتحان ہے نا؟ اس کے منہ سے یہ جملہ سن کر میرے دل میں ایک ہلکا سا جھٹکا لگا، مگر اس وقت ہم اتنے پریشان تھے کہ اس وقت کو اتفاق سمجھ کر نظر انداز کر گئے۔ عدیل فوراً بولا، جی بھائی شہر جانا ہے، 9 بجے پیپر ہے، وقت پر پہنچا دیں گے نا؟ اس آدمی نے سہارا لایا اور کہا، بیٹھ جاؤ، امیدواروں کو دیر نہیں کرواتے۔ اور اس
एक जुमले में एक अजीब सा यकीन भी था और एक अनजान सा दबाव भी। गाड़ी के अंदर पहले ही 3 लोग बैठे थे। एक नौजवान पिछली सीट पर झुका हुआ था, उसके हाथ में भी फाइल थी। एक बूढ़ा आदमी खिड़की के साथ बैठा था जिसने गर्म चादर ओढ़ रखी थी। तीसरी सीट पर एक लड़का बैठा था जिसके चेहरा मोबाइल की बंद स्क्रीन पर झुका हुआ था। अंदर हल्की सी बू थी, जैसे बंद गाड़ी में बहुत देर तक गीले कपड़े पड़े रहे हों। हम दोनों दरमियानी सीट पर बैठ गए। ड्राइवर ने कोई बात नहीं की, गाड़ी चल पड़ी और कुछ देर तक हमें वाकई सुकून महसूस हुआ कि चलो सफ़र शुरू हो गया। मगर जैसे ही गाड़ी ने मेन रोड छोड़कर बाईं तरफ एक तंग सड़क पकड़ी, आदिल ने मेरी तरफ देखा। मैंने ड्राइवर से पूछा, भाई ये कौन सा रास्ता है? शहर तो सीधा मेन रोड से आता है, उसने शीशा देख के बगैर जवाब दिया। आगे दो ट्रक खड़े हैं, ये शॉर्टकट है, इम्तिहान वालों को हमेशा इसी रास्ते से ले जाती हैं। और उसके लहजे में ऐसी स्पष्ट थी कि बहस करने की गुंजाइश नहीं बची, मगर तसल्ली भी पूरी नहीं हुई। उसका जवाब सुनकर मुझे मुकम्मल इत्मीनान नहीं हुआ, मगर उस वक्त वापस उतरने की हिम्मत भी नहीं हुई। सड़क बहुत सुनसान थी, दोनों तरफ खेत थे, कहीं कहीं किक्कर और शमशीम के दरख्त, और धुंध इतनी गहरी कि गाड़ी की हेडलाइट्स भी इसमें दबती हुई लग रही थी। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि गाड़ी के अंदर गैर मामूली खामोशी है। आम तौर पर रात के सफ़र में कोई ना कोई खांसता है, सीट बदलता है, ड्राइवर से बात करता है, मोबाइल देखता है, मगर यहाँ सब लोग बिल्कुल खामोश बैठे थे। पिछली सीट वाला नौजवान अपनी फाइल पर उंगली रखे ऐसे बैठा था जैसे कोई नाम याद कर रहा हो। बूढ़ा आदमी लगातार बाहर देख रहा था, हालांकि खिड़की के बाहर धुंध के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। आदिल ने आस्था से मेरे कान के करीब कहा, ये लोग भी इम्तिहान देने जा रहे हैं। मैंने कहा, शायद, मगर मेरी अपनी आवाज़ मुझे बहुत कमज़ोर लग रही थी, जैसे मेरे अंदर यकीन की जगह शक ने ले ली हो। तकरीबन आधा घंटा गुजरने के बाद एक अजीब बात हुई। सड़क के किनारे एक टूटा हुआ बोर्ड आया जिस पर धुंध के बावजूद पुरानी नहर लिखा दिखाई दिया। गाड़ी उसके पास से गुजरी और 10 मिनट बाद वही बोर्ड दोबारा सामने आ गया। पहले मुझे लगा शायद मिलता जुलता बोर्ड होगा, मगर दूसरी बार उसके नीचे वही टूटी हुई ईंटें, वही सूखी झाड़ियां और वही टेढ़ा खंबा था। मैंने दिल को कूनी मारी, उसने भी देख लिया था। और तीसरी बार जब वही बोर्ड सामने आया तो मेरी सांस जैसे सीने में अटक गई हो। मैंने ड्राइवर से कुछ ऊंची आवाज में कहा, भाई हम एक ही जगह से बार बार गुजर रहे हैं। मगर इस बार ड्राइवर ने जवाब नहीं दिया। उसके बजाय पिछली सीट पर बैठे नौजवान ने पहली बार सर उठाया और बहुत धीमी आवाज में कहा, पहली बार सबको ऐसा ही लगता है। अदील ने मेरी कलाई पकड़ ली और मैंने मोबाइल निकाला, मगर सिग्नल नहीं था। वह देखा तो 1:13 हो रहे थे, और अजीब बात यह थी कि जब मैंने कुछ देर बाद दोबारा वह देखा तो वही 1:13 थे। मोबाइल चल रहा था, टार्च भी जल रही थी, मगर वक्त आगे नहीं बढ़ रहा था। मैंने दिल को समझाया कि शायद मोबाइल हैंग हो गया हो, मगर अंदर से एक खौफ आस्ता आस्ता फैल रहा था, जैसे कोई अननकी चीज हमारे बहुत करीब आ चुकी हो। ड्राइवर ने अचानक गाड़ी धीमी की और कहा, हाजिरी पहले लगेगी फिर शहर आएगा। ये सुनकर मैंने फौरन पूछा, कौन सी हाजिरी? हमारा इम्तिहान तो शहर है। इसने बार ड्राइवर ने शीशे में हमें देखा और उसकी आंखें आज भी याद है। उसने कहा, जो उम्मीदवार रात को निकलते हैं उनकी हाजिरी रास्ते में लगती है। और उस लम्हे मुझे पहली बार एहसास हुआ कि शायद हम किसी आम सफ़र पे नहीं बल्कि किसी ऐसी चीज़ में दाखिल हो चुके हैं जैसे समझना मुमकिन है। गाड़ी एक वीरान इमारत के सामने रुकी। बाहर एक पुराना गेट था जिसके ऊपर जंग आलूदा तख्ती लगी हुई थी। धुंध और अंधेरे की वजह से मुकम्मल नाम पढ़ा जा रहा था, मगर इम्तिहानी मरकज के अल्फाज साफ नजर नहीं आ रहे थे। मसला यह था कि वहाँ शहर नहीं था, वहाँ कोई आबादी नहीं थी, कोई दुकान, कोई रोशनी, कोई और गाड़ी नहीं। सिर्फ एक टूटा हुआ गेट, अंदर लंबा सहन बंद कमरा और दीवारों पर उतरता हुआ चूना। गाड़ी का दरवाजा खुला तो एक सर्द हवा अंदर आई, मगर वो आम सर्दी नहीं थी। उसमें पुराने कागज, नमी और किसी बंद जगह की बू थी जो सीधा सीने तक उतर जाती थी। ड्राइवर ने कहा, उतर जाओ, देर हो रही है। पिछली सीट वाला नौजवान फाइल लेकर खामोशी से उतर गया। उसके बाद मोबाइल देखने वाला लड़का भी उतर गया, मगर बूढ़ा आदमी अपनी जगह बैठा रहा। जब आदिल ने उठने की कोशिश की तो बूढ़े ने बिना हमारी तरफ देखे बहुत आस्था से कहा, जो अंदर जाए उसका पेपर कभी खत्म नहीं होता। और उसके एक जुमले ने जैसे पूरे माहौल को एक और बारी बना दिया। मैंने फौरन आदिल का हाथ पकड़कर उसे वापस बैठा दिया। ड्राइवर गाड़ी से उतरा और पिछला दरवाजा पकड़कर खड़ा हो गया, मगर अब उसके चेहरे पर पहले वाली खामोशी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी सख्ती थी, जैसे वो इंतजार कर रहा हो कि हम खुद अपने कदम उस तरफ बढ़ाएं जहां से वापस नहीं। इसने कहा, नाम लिखवा कर अंदर आ जाओ, सुबह 9 बजे से पहले सब
سب کو بیٹھنا ہوتا ہے۔ میں نے صاف لہجے میں کہا ہم نہیں اتریں گے، ہمیں شہر جانا ہے۔ اس نے جیب سے ایک پرانا رجسٹر نکالا جس کے کاغذ پیلے اور کنارے گلے ہوئے تھے اور اس کھول کر اپنی انگلی ایک لائن پر رکھی، پھر بنا ہم سے پوچھے بولا حارث ولد محمود، عدیل ولد سلیم۔ ہمارے والدوں کے نام اس کے منہ سے سن کر میرے جسم سے جیسے خون اتر گیا۔ عدیل بالکل ساکت ہو گیا، اس کی آنکھوں میں وہ خوف تھا جو تب آتا جب انسان کو یقین ہو جائے کہ سامنے والا صرف اجنبی نہیں، کچھ اور ہے، کچھ ایسا جیسے سمجھا نہیں جا سکتا۔ ڈرائیور نے دوبارہ کہا حاضری لگا دو، پھر دیر نہیں ہوگی، اور اس کے پیچھے گیٹ کے اندر سے ہلکی ہلکی آوازیں آنے لگی جیسے کسی کمرے میں بہت سے لوگ ایک ساتھ کاغذ پلٹ رہے ہوں، قلم چلا رہے ہوں، کرسیاں سرکا رہے ہوں۔ پھر ایک آواز آئی بہت دور سے مگر صاف، امیدوار خاموش رہیں، وقت شروع ہو چکا ہے۔ اور اس آواز میں ایسا احساس تھا جیسے یہ اعلان کسی ایک رات کا نہیں، برسوں سے چلتا آ رہا ہو۔ عدیل کے ہاتھ کانپنے لگے، اس نے میری طرف دیکھا اور کہا حارث یہ جگہ شہر نہیں، مگر میں جواب نہیں دے سکا کیونکہ میرے اندر بھی وہی احساس جاگ رہا تھا۔ اس لمحے بوڑھے آدمی نے اپنی چادر کے اندر سے ہاتھ نکالا اور گاڑی کی دوسری طرف والی کھڑکی کی طرف اشارہ کیا، پھر بہت دھیمی آواز میں کہا دروازے سے مت اترنا، نام مت لکھوانا، بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ یہ وہ پہلا جملہ تھا جس میں ہمیں بچنے کا راستہ دکھایا۔ یہ سنتے ہی میں نے ایک لمحے بھی ضائع نہیں کیا۔ گاڑی کے اندر والی کھڑکی کا لاک پہلے ہی ڈھیلا تھا، میں نے پوری طاقت سے اسے دھکا دیا، کھڑکی آدھی کھڑکھڑائی پھر اٹک گئی۔ عدیل نے بھی زور لگایا، ڈرائیور دروازہ چھوڑ کر ہماری طرف قدم بڑھائے۔ اسی وقت گیٹ کے اندر سے کرسیوں کی گھسنے کی آواز تیز ہو گئی جیسے بہت سے لوگ ایک ساتھ اٹھ رہے ہوں۔ آخر کار کھڑکی کھل گئی، پہلے میں باہر کودا پھر عدیل۔ ہم کچڑ میں گرے مگر فوراً اٹھ کر بھاگے۔ پیچھے سے آواز آئی غیر حاضر لکھ دوں گا، مگر اس وقت اس آواز میں اب انسانیت نہیں تھی۔ وہ نہ چیخ تھی نہ دھمکی، بلکہ جیسے کوئی بہت پرانا اعلان دہرایا جا رہا ہو جس میں فیصلہ پہلے ہی لکھا جا چکا ہو۔ ہم دھند میں اندھے دھند بھاگتے رہے، ہمیں معلوم نہیں تھا سڑک کس طرف ہے، آبادی کہاں ہے، نہر کتنی قریب ہے، بس اتنا معلوم تھا کہ اس عمارت، اس گاڑی اور اس رجسٹر سے دور جانا ہے۔ عدیل کئی بار پھسلا، ایک بار اس نے کے فائل ہاتھ سے چھوٹ کر، مگر اس بار اس نے اسے اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ بعد میں اس نے مجھے بتایا کہ اسے پیچھے سے اپنی ماں کی آواز آئی جو کہہ رہی تھی بیٹا فائل اٹھا لو، نوکری رہ جائے گی، اور مجھے اپنے والد کی آواز سنائی دی جو کہہ رہے تھے اتنی محنت کی تھی، واپس کیوں جا رہے ہو؟ شاید وہ آوازیں واقعی تھی، شاید ہمارے خوف نے انہیں پیدا کیا تھا، مگر ان لمحوں میں وہ اتنی اصلی لگ رہی تھی کہ اگر ہم ایک بار بھی رک جاتے تو شاید واپس مڑ جاتے۔ کچھ دیر بعد دور سے اذان کی آواز سنائی دی، فجر کی پہلی اذان۔ جیسے ہی وہ آواز دھند میں پھیلی، پیچھے سے آنے والی تمام آوازیں ایک دم کمزور ہونے لگی، نہ گاڑی کا انجن، نہ رجسٹر کے صفحات، نہ امتحانی مرکز کی گونج، بس اذان، ہماری ٹوٹی ہوئی سانسیں اور گیلی زمین پر بھاگتے قدم۔ ہم اذان کی سمت چلتے رہے یہاں تک کہ ہمیں ایک چھوٹی سی مسجد کی روشنی نظر آئی، وہاں کچھ لوگ فجر کے لیے آ رہے تھے۔ ہمیں اس حالت میں دیکھ کر وہ گھبرا گئے، ہمارے کپڑے کچڑ سے بھرے تھے، ہمارے ہاتھ پر کھڑکی کے شیشے سے کٹ لگا تھا اور عدیل کی فائل غائب تھی۔ امام صاحب نے ہمیں اندر بٹھایا، پانی دیا، اور جب ہم نے پرانی نہر، سفید ہائی روف اور ویران امتحان مرکز کا ذکر کیا تو وہاں بیٹھے ایک بزرگ نے فوراً ہماری بات کاٹ دی اور کہا بس کرو، آگے مت بولو، تم لوگ غلط راستے سے واپس آئے ہو، اور ان کے لہجے میں ڈر سے زیادہ یقین تھا۔ بعد میں ان بزرگ نے ہمیں بتایا کہ جس سڑک کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ عام راستہ نہیں تھا۔ 15-16 سال پہلے دھند والی رات ایک ویگن پرانی نہر کے پاس حادثے کا شکار ہوئی تھی۔ اس میں زیادہ تر نوجوان تھے جو شہر میں بھرتی کا امتحان دینے جا رہے تھے۔ گاڑی نہر میں گر گئی، کچھ لاشیں مل گئیں، کچھ دیر سے ملی، اور اس کے بعد اس علاقے میں کئی بار یہ بات سنی گئی ہے کہ دھند والی راتوں میں کوئی گاڑی مسافروں کو وقت پر پہنچانے کے لیے بہانے لے جاتی ہے۔ بزرگ نے کہا وہاں جہاں ہم امتحانی مرکز دکھائی دیا اصل میں ایک پرانا بند سکول تھا جسے حادثے کے بعد کچھ عرصے کے لیے لاشیں رکھنے کے لیے استعمال کیا گیا کیونکہ اس وقت قریبی ہاسپٹل نہیں تھا۔ یہ سن کر عدیل نے سر جھکا لیا۔ میں نے اپنی جیب چیک کی تو میرے ہاتھ میں وہی پرانا ٹکٹ آ گیا جو شاید ڈرائیور نے کبھی کاٹ کر میرے بیگ کے پاس پھینک دیا۔ اس پر نہ کرایہ لکھا تھا نہ منزل، صرف ایک لفظ تھا حاضری، اور اس لفظ کا مطلب اب پہلے سے کہیں زیادہ بھاری لگ رہا تھا۔ ہم اس دن شہر پہنچے مگر امتحان میں کیا لکھا ہمیں آج تک ٹھیک سے یاد نہیں۔ عدیل نے بعد میں کئی مہینوں تک رات کا سفر نہیں کیا، اس کی گم ہوئی فائل کبھی نہیں ملی، مگر اگلے دن جب وہ دوبارہ کاغذات بنوانے گیا تو اس نے بتایا کہ اس کے بیگ کی اندرونی جیب میں ایک پرانی نم کاغذ کی پرچی پڑی تھی جس پر اس کا نام لکھا تھا اور آگے غیر حاضر۔ اس نے وہ پرچی فوراً جلا دی۔
دی۔ میں نے اپنا ٹکٹ امام صاحب کو دے دیا، انہوں نے اس ہاتھ میں زیادہ دیر نہیں رکھا، بس قرآن کی الماری کے اوپر رکھ دیا اور کہا کچھ چیزیں ثبوت کے لیے نہیں عبرت کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر رات کا سفر برا ہوتا ہے، نہ یہ کہ ہر اجنبی سواری خطرناک ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہماری مجبوریوں کو ہمارے خلاف استعمال ہونے سے بچائے اور ہمیں ہر اس سواری، ہر اس رستے، ہر اس آواز سے محفوظ رکھے جو منزل کا نام لے کر انسان کو اندھیرے میں اتار دیتی ہے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو، اگر اس کہانی نے آپ کے دل میں خوف کے ساتھ ساتھ تجسس بھی پیدا کیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی اور خوفناک کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ اس کہانی کا کون سا حصہ آپ کو سب سے زیادہ ڈراؤنا لگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ایک اور خوفناک کہانی۔